ہمیشہ دشمن اسے خریدتا ہے جس کے پیچھے لاگو چلتے ہیں. تصور کریے کہ جو شیعت ہم تک آئی ہے اگر ہمارے ماضی کے علماء بھی قید ہوتے تو کیا ہوگا؟ ہو جاتی. میں آئے نام مجلس پڑھنے اور میں ان کے گھر ہوا تھا چلا گیا تو میں نے ایک پانی کا چیز کوئی پانی کا کیا تھا کہ بیٹے ہیں مجلس پڑھتے ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ بڑا اچھا پانی آپ کو معلوم ہے. مطلب بغل میں تھا انہوں نے جب گلاس میں پانی دیا تو تھوڑا سا بدبو مار رہا تھا تھوڑا سا مر گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں چونکہ علی نشی کی لائن ہے کوئی خراب آ رہی ہے تو ہم نے آپ نے اچھا کہہ دیا کہنے لگے وہ ایک فلٹر لگا ہوا ہے. کہنے لگے ہمارے گھر میں ایک فلٹر لگا ہوا ہے جو پانی کو صاف اور پیور کر کے دے رہا ہے. تو پھر پوری قصبے کی تقریر فلٹر پہ کرنے لگے. وہ چونکہ وہ ایکٹا گارڈ کا لگا ہوا ہے 3 مہینے میں سروس کراتے ہیں ٹی وی نارمل لگتا ہے پانی کو صاف کرتا ہے بچے بیمار نہیں ہوتے پیٹ نہیں لگا رہتا ہے. تو میں سوچنے میں بدلنے والا مجبور ہو گیا کہ اگر جو ایک گلاس پانی کو ایک چھوٹا سا فلٹر صاف کر رہا ہے اس کی دنیا نصیب ہے تو وہ مر جائے جس نے ٹھیک میں فلٹر لگایا. کیونکہ عنوان بھی ایک تھا کہ ہمیں معصوم کی ضرورت نہیں ہے، اسی وجہ سے ضرورت ہے، ورنہ دین کو کب بدل دے گا؟ نہ جانے کتنے لوگ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ابھی لانے گا. اور دوسری بات کا نام ہے طاقت ہے، لیکن یہ خدا کا نظام ہے. اب کسی مجلسوں کا ہمارے کیا ہمارے یہاں کے اللہ میں بھی اتنے بڑے عالم نہیں ہے، بڑے عالم نہیں ہے. جب ان کے باپ قرآن پڑھانے لائے تو اس بات سے تو اللہ
استاد نے کہا علامہ ہلی بہت چھوٹے تھے، کہنے لگے بیٹا قرآن پڑھو اول تو علامہ ہلی بچپن میں کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھتے آتے ورنہ کا قرآن پڑھ لیا۔ اب استاد ان کے باپ کو دیکھ رہا ہے، باپ استاد کو دیکھ رہا ہے، باپ علامہ ہلی کی شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے مجھے آج خود پتا چلا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کر پایا، سوچیے جب دین ایسے ہاتھوں سے نکلے گا تو کتنا پیور ہوگا۔ آپ غور ہی نہیں کر پا رہے جناب علی، جب دین ایسے عالم کے ہاتھ سے نکلے گا تو کتنا پیور ہوگا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری ختم المجتہدین کا لقب ہے، مولا علی کے حرم میں درس دیتے تھے۔ ایک افریقن آیا، ان کا درس سمجھ نہیں آ رہا تھا، افریقن ہوتا تھا، عربی سمجھ نہیں آ رہی، جس زبان میں علی نے ضروری کہا ہو وہ اتنی جلدی پوری نہ سمجھ میں آئے گی۔ تو گیا مولا علی کی جانب سامنے کہتا ہے مولا یہ تو آپ کی میراث ہے، جھگڑیے نہیں، تھوڑا سا عزت ادا کر دیجیے کچھ سمجھ میں آنے لگے۔ تو جسے کل تک نہ سمجھ میں آ رہا تھا وہ افریقن آج قیاس کی نہ سن رہا ہے کہ قیاس کس طرح بولے گا۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے بلایا، کہنے لگے یہ بتاؤ کل تک تو تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج اتنا زیادہ پھر تم لائے ہو۔ تو کہنے لگے وہ بس ایسے ہی آنے لگا۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کو رچے ہوئے کہنے لگے بیٹے دیکھیے سنیے، جب امامت کسی کو ٹوکا دیتی ہے تو اس ٹوکے کو مجمع عام میں دکھا کے رائگاں نہیں کرا جاتا، بلکہ اس میں شکر کا سجدہ کر کر اس میں اضافہ طلب کیا جاتا ہے۔ تو وہ افریقن بچہ ہوا کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا کہ مولا علی نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے؟ کہنے لگے کیا ہوا پہلے تو بتا۔ کہنے لگے میں نے مولا سے دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک ایسا لگا کسی نے میرے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں جس امام نے تیرے کان میں بسم اللہ کہا ہے اسی امام نے میرے کان میں پورا سورہ الحمد کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچیے اگر ایسے آدمی کے ہاتھ سے دین کے لیے کتنا پیوریفائی ہوا ہے۔ ابو الحسن اصفہانی اتنا بڑا نام ہے، پہاڑوں سے غنی نام ہے، کیا نام ہے؟ ابو الحسن اصفہانی، یمن کے بادشاہ نے خط لکھا 12ویں امام پہ آپ کو کیا عقیدہ ہے؟ ان کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کیا بتائیں گے؟ یہ کتاب پڑھ لو، اپنے مولانا کی حدیث سن لو، وہ آیت دیکھ لو۔ اب بالکل وقت نہیں رہا ہے مجھے زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں، بالکل سمجھ رہا ہوں۔ ابو الحسن اصفہانی نے بادشاہ یمن کے خط کا جواب دیا کہ یہ بتائیے 12ویں امام میں کیا عقیدہ ہے؟ مطلب متوجہ ہو کے سنیے گا۔ کہنے لگے کوئی عقیدہ نہیں بس اتنا ہی عقیدہ ہے۔ کیا کہنے لگے اگر ملنا ہو تو نظر چلے آؤ تو ملاقات کرا دوں۔ ملنا ہو نظر چلے آؤ ملاقات کرا دوں۔ اب سوچیے ایسے آدمی سے جب دین ملے گا تو اللہ پیوریفائی ہوگا، کیونکہ ہمارا دین اس لیے گڑبڑا تھا کہ ہمارے پاس دو طاقتیں، ایک زبانی عصمت، ایک طاقت مرجعیت۔ اور اس زمانے میں جب شیعت نے اڑائی کی تو کیونکہ مسئلہ کیا تھا، جب ہمارا دین چل رہا تھا تو شیعت کو دو طرح سے لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک تو اس پہ الزام لگے تھے، اس کو دھوتی جا رہی تھی اور اپنی غلطی کرتی جا رہی تھی، لیکن آج جب 2025 آیا تو شیعت نے ہماری لی۔ آج زمانے نے دیکھا کہ جو کل یہ کہہ رہے تھے وہی آج حق ہے، جو کل جو کہہ رہے تھے وہی آج حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا ملک اس نے اتنی میزائلیں ماری کہ جس کا بھوپال زیادہ بنا ہوا تھا 2 منٹ میں چلنا شروع ہو گیا، اور زمانے کو ایک پیغام دیا جب ہماری بنائی ہوئی میزائلوں کو مقابلہ نہیں کر سکتے تو امام زمانہ کی ذمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانہ دیکھ رہا تھا وہ جاری تھا، وہ یہ شام کا یہ کرتے ہیں، یہ فوٹو کھلاتے کرتے ہیں، یہ چھوپ کے دیتے ہیں، دلا کے دیتے ہیں، سب کچھ کرتا ہے۔ کسی کا خوبصورت زندہ کہتے ہیں کہ ہم 2025 ہے گے، آپ کو یہ باتیں یاد کرو، اگر باتیں کرتے ہوتے تو کہیں سے تو یہ کلپ آ جاتی۔